حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ وہ 10 ہوتے تھے۔ بھائی حضرت یوسف اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے۔ پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کو مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاصل بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کے خلاف سازش کی۔ انہیں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام سے لے جانے کی اجازت دے دی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ نبی یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا نہیں جائے گا۔ انہوں نے نبی یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑیے کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے۔ بیٹے کی جدائی میں رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جمنے سے جا رہا تھا۔ وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو نبی یوسف علیہ السلام اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر نبی یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے نبی یوسف علیہ السلام کو عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ نے حسن اور ذہانت دونوں ہی ان علیہ السلام کو نوازا، اور جب وہ پختگی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا چھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کے دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو اس نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور 7 دبلی، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک ظفیری اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے ایک تعبیر بادشاہ کو کیا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کرے۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ گنا ذخیرہ کرنے لگے۔ وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جان لیا، لیکن وہ ان کو پہچان سکے۔ حسین بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائیں، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی بار بنیامین کو بھی ساتھ لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دم میں رہ کر سفید ہو چکی۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ اس وقت مصر کا وزیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ حیران رہ گئے۔
اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دوبارہ مل گئے۔